الحمد لله وصلى الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز طلبة طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی ہماری مجلس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الفصول النافعہ کے تحت ہے، جس کے اندر ہم اہل علم کی مختلف کتابوں میں سے منتخب کردہ کسی فصل کا، کسی چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہیں. اور آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مشہور ترین کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جو کہ امام ابو عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن ایوب ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی تعریف ہے. آپ رحمہ اللہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے بڑا تعارف تو ان کا یہی ہے کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مشہور ترین شاگردوں میں سے ایک ہے، اور خود بھی ایک علم کے پہاڑ تھے. اس امت کے بہت بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کئی آپ کی تالیفات ہیں، آپ لوگ پچھلے بار بھی پڑھ چکے ہیں الجواب الکافی سے. اسی طرح ایک فصل آج زاد المعاد سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. زاد المعاد بیسیکلی ایک سیرہ کی کتاب ہے، یعنی اس کی ابتدا سیرت سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وفات تک کے واقعات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک ایسا اسلوب اختیار کیا تھا کہ جو ان سے پہلے کسی نے غالباً اختیار نہیں کیا. اسی کو ہم آج کل کی زبان میں فقہ السیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاقی پہلو. آپ اس کو علمی انداز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کیسے اس سے سیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے امام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک خاص میتھڈالوجی منہج اختیار کیا تھا، جس کو پھر بعد میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنایا، اور آج کے زمانے میں بھی فقہ السیرہ پہ بہت کام ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے اندر جہاں سیرت کے واقعات لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی ہمیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سنت کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، کس طریقے کو چھوڑ کے گئے ہیں جو ہم نے اپنانا ہے. اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، سیکھنے کے پہلو ہیں، وہ ہمیں آپ رحمہ اللہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں. بعض اوقات اس کے اندر کوئی اور اگر ضمنی طور پر کوئی چیز آ جائے، کوئی اہم ٹاپک آ جائے، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے. یہ وجہ ہے کہ اس کی دوسری جلد میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک فصل لکھی ہے، ایک سب سیکشن دیا ہے، جس کا نام ہے فصل فی اسباب شرح الصدر وحصولها علی الکمال له صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس فصل میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان چند اسباب کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے انسان شرح صدر حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی جو ایک خاص عنایت ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ہمیں بدرجہ اتم ملتے ہیں. تو یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ خود قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے سورہ انشراح کے اندر. تو یہ وہ اسباب ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ملتے ہیں. ان کی سیرت کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے اس کے اندر حسب معمول ہر لفظ کا ترجمہ یا اس کی ٹرانسلیشن ہم نہیں کریں گے. جو امام ابن القیم رحمہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو ان کا مفہوم ہے بات کا، اس کو ہم انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے، اس پہ تھوڑی بات کریں گے تاکہ وہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے جو امام ابن القیم رحمہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. طيب شروع کرتے ہیں. اپنی فصل کا آغاز ہے فصل فی اسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلی اللہ علیہ وسلم. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فأعظم اسباب شرح الصدر التوحید، کہ سب سے بڑا سبب جس کے ذریعے انسان شرح صدر حاصل کر سکتا ہے وہ ہے توحید کا اقرار، توحید پر قائم رہنا. لیکن اس سے پہلے یقیناً یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شرح صدر سے کیا مراد، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. شرح صدر کہتے ہیں دل کی کشادگی،
یا سینے کی کشادگی، اس کے اندر کسی قسم کی تنگی انسان محسوس نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ایسی اس کی سوچیں آتی ہیں، ایسے حالات سے وہ گزرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں بہت تنگی محسوس کرتا ہے، یعنی سانس تو لے رہا ہوتا ہے لیکن زندگی کے آثار باقی نہیں ہوتے، وہ ایک لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی. صحیح. اور خاص طور پر ایک مومن کے لیے خاص طور پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کہیں وہ اس نعمت سے محروم تو نہیں ہو گیا، شرح صدر کی، کہ اس کا سینہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، اور جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ انشراح میں، الم نشرح لك صدرك، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، فوضعنا عنك وزرك، اور آپ سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا، الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر کو جھکائے ہوئے تھا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کہ آپ کا سینہ کھول دیا گیا ہدایت کو قبول کرنے میں، اس کو بیان کرنے میں، لوگوں کو اس کی طرف بلانے میں. اللہ رب العزت کا جو تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت کے ساتھ ہوا. تو ایک مومن کے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت دل کی کشادگی، سینے کی کشادگی عطا کرے، کہ وہ حق کو قبول کرے، وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، اس کی عبادات میں لذت محسوس کرے، اس کے ذکر کو بہت دل جمعی کے ساتھ کرے، اور اپنی زندگی کے جو اہم ترین اور مبارک ترین اوقات ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں وہ صرف کرے، اور اس کو اپنی بہت بڑی قیمتی متاع جانے. تو یہ اسباب شرح صدر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے اگر وہ شرح صدر جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھے. توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اکیلا سمجھنا، افراد اللہ یعنی العبادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کر دینا. اس کو کہتے ہیں ہم توحید، اور اس حوالے سے آپ ماشاءاللہ پڑھتے آئے ہیں. اور یہ وہ حق ہے جو انسانوں پر اپنے رب کا حق ہے، اس کو حدیث میں بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ حق ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل، چاہے ظاہری طور پر ہو انسان کرے یا وہ باطنی طور پر اپنے دل کے اندر کرے، اور وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہو، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں شریعت کے اندر. اس میں قول بھی ہے، اس کے اندر عمل بھی ہے، اعمال قلوب بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور اعمال جوارح بھی اس کے اندر داخل ہیں. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وعرف اعظم اسباب شرح الصدر التوحید على حسب کماله وقوته وزیادته يكون انشراح صدر صاحبه، کہ جس قدر یہ توحید ایک بندے کے اندر اوج کمال تک پہنچے گی، کامل ہوگی، اس کے اندر قوت ہوگی، زیادتی اضافہ ہوگا، اتنا ہی اس کے دل کی اور سینے کی کشادگی میں اضافہ ہوگا. یعنی جہاں توحید ہوگی وہاں پر بندے کو انشراح صدر بھی حاصل ہوگا، اس کا سینہ کھول دیا جائے گا ہدایت کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں قال تعالی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے، کہ جس بندے کے لیے اللہ رب العزت اسلام کے لیے سینہ اس کا کھول دے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور میں ہے جو اس کو عطا کیا گیا. اور پھر فرمایا وقال تعالی فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کو راہ راست کی طرف چلانا چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے.
ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور جس کے ساتھ یہ ارادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ راہ ضلالت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ رب اس کو چلائے، تو ایسے شخص کا سینہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، یعنی جس طرح آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے انسان کا سینہ بہت تنگی محسوس کرتا ہے وہ بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے، اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے ہمارے یہاں کہ جب آپ کسی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، آپ کو اس میں دشواری ہوتی ہے. تو یہی اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ہدایت کا نور نہیں ہوتا، ایسا دل اور ایسا سینہ انتہائی تنگی میں ہوتا ہے. اور یہی بات ہمیں ملتی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کے اوپر گامزن رہتا ہے، اتباع کرتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ ہی وہ شقی ہوتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی شرح صدر کو ہدایت کے ساتھ جوڑا کہ جس کے پاس ہدایت ہے اس کے پاس شرح صدر ہے، اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ایسا شخص دراصل تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا دل انتہائی تنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فالتوحید فالہدى والتوحید من اعظم اسباب شرح الصدر، کہ ہدایت اور توحید کا ہونا انسان کے دل میں، اس کے ایمان کے اندر، من اعظم اسباب شرح الصدر، یہ اس سینے کی کشادگی کا بہت بڑا سبب ہے. اور اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ والشرک والضلال من اعظم اسباب ضیق الصدر وانحراج، اور جہاں پر شرک ہوتا ہے یعنی عقیدے کی خرابی ہو، ضلالت میں انسان مبتلا ہو، بدعات کی ضلالت ہو، چاہے وہ عقیدے کی ضلالت ہو، بدعقیدگی ہو، تو ایسے شخص کا سینہ انتہائی تنگی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انتہائی سختی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، کہ شرح صدر کے دیگر اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کے دل میں نور پیدا ہو جو اللہ رب کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے. وہ نور الایمان، وہ ایمان کا نور ہے جو بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اس کے اندر ودیت کیا جاتا ہے. فإنه يشرح الصدر ويوسعه، کیونکہ یہ جو نور ایمان ہے یہ اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے. ويفرح القلب، اور اس کے دل کو خوشی عطا فرماتا ہے. فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج، اور جب دل کے اندر سے یہ نور نکل جائے، ایمان کا نور، تو اس سے دل بھی تنگی محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ ضیق محسوس کرتا ہے. وصار فی اضیق سجن واصعب، وہ گویا کسی ایسے قید خانے میں چلا جاتا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، اور وہ بہت تنگی وہاں محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی سبحان اللہ نور ہدایت کی، نور ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ بھی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں اللہ رب العزت کے کلام میں، جیسے کہ سورہ غالباً سورہ شورا کی آیت ہے. سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں اس نور کے ذریعے. اور بے شک آپ بھی راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو یہ جو نور ہے ایمان کا نور، یہ بھی انسان کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے، اس کے سینے میں اس کے دل کو کھولتا ہے،
اور وہ حق کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً جب انسان اس کی تمنا کرتا ہے، اس کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے اور سمجھنے کے ذریعے، اور اسی طرح اس کے ذکر میں مشغول رہنا، عبادات کے اندر اپنے دل کو لگانا اور اپنے دل کو دیگر برائیوں سے پاک کرنا، تبھی انسان کو یہ نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ہٹ درمی، گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے، وہاں پر یہ نور ایمان قطعاً اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھرے۔ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے، وَمِنْهَا الْعِلْم۔ ایک منٹ کتاب کو کھول لوں۔ شرح صدر کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے علم کا حصول۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت ہی عظیم چیز ہے۔ العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس۔ کہ اسباب شرح صدر میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے، کیونکہ یہ چیز انسان کے سینے کو کشادہ کرتی ہے۔ اور اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ جہل، جہالت میں پڑے رہنا، اس سے انسان کا سینہ مزید تنگی محسوس کرتا ہے اور ایک حبس کی صورت میں وہ پڑا رہتا ہے۔ فَكُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انشرح صدره واتسع، کہ جتنا انسان کے اندر علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا ہی اس کا صدر جو ہے، اس کا سینہ کشادہ ہوتا رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا لِكُلِّ علم، یعنی یہاں پر کس علم کی بات ہو رہی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہر طرح کا علم مراد نہیں ہے، یعنی میڈیسن کا علم یا ٹیکنالوجی کا علم یا انجینئرنگ کا علم نہیں، بل للعلم الموروث عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے، یعنی قرآن و سنت کا علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہنچایا ہے، اللہ رب کا تعارف کروایا ہے، اس دین کے متعلق ہمیں بتایا ہے، اپنی شریعت سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ کیا اللہ کو پسند ہے، کیا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ رب ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس خبر کی تصدیق کریں، کن چیزوں کو کریں، کن چیزوں سے رک جائیں اپنے آپ کو۔ تو یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پسند ناپسند کا ہمیں بتایا۔ یہ اس علم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ معرفت الحق والہدى بالدلیل، جیسے کہ علم کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ علم ہے انسان حق اور ہدایت کی معرفت حاصل کرے دلیل کے ساتھ۔ تو اس کے اندر کیا ہے حق اور ہدایت؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، یہی ہے وہ علم جس کو نافع کہا گیا ہے، یعنی جس کا آخرت میں فائدہ ہونا ہے۔ اگر ایک شخص اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو یقیناً وہ بڑے خسارے میں ہے، چاہے وہ اس کے پاس دنیا بھر کی بہت ساری ڈگریاں موجود ہوں، وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو، وہ ایک بہت بڑا انجینئر ہو، وہ ایک مانا جانے والا ایک سافٹ ویئر انجینئر ہو، لیکن وہ اب اللہ رب العزت کے حق کے متعلق نہیں جانتا، اللہ رب العزت کا تعارف اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کو نہیں ہے، تو اس کا وہ علم اس کے لیے نافع نہیں ہے بالکل۔ طيب، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو علم آیا اس کو علم نافع کہا گیا، کیونکہ یہ انسان کے پاس ہے تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ویلیو ہوگی۔ اور اگر انسان اس علم کو چھوڑ کے باقی دنیاوی علم میں لگا رہے تو یہ چیز اس کے لیے قطعاً فائدہ نہیں دے گی۔ فَأَهْلُهُ أَشْرَحُ النَّاسِ صُدُورًا وَأَوْسَعُهُمْ قُلُوبًا وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا وَأَطْيَبُهُمْ عَيْشًا۔ سبحان اللہ، یہ جو علم والے ہوتے ہیں، یہ نبوی علم کے
میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین، یہ تمام لوگوں میں ان کا سینہ بہت زیادہ کشادہ ہوتا ہے، یہ شرح صدر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ دولت ہوتی ہے، ان کے دل بہت کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ احسنہم اخلاقا، اور یہ اپنے اخلاق میں بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بھی بہت پرسکون ہوتی ہیں اور بہت بہترین گزر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس شرح صدر کی جو نعمت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اندر قناعت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے اندر تھوڑے پر راضی ہونا بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ اس کو ملا ہے اس پر یہ صبر اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے دل بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بہت اچھے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، اور علم یقیناً ایک انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس کا کھانا پینا ہے، بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ بھی اس میں شامل ہے، کہ ایون کھانے پینے سے بھی زیادہ جو انسان کے لیے ضرورت ہے وہ ہے علم کی، کہ اللہ اپنے رب کو پہچانے، عفواً بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اپنے دین کی معرفت حاصل کرے، یہ اس کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کی آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی جزا و سزا کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ اس نے اپنے دین کے متعلق، اپنے خالق کے متعلق، اپنے معبود کے متعلق کتنا علم حاصل کیا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کا عقیدہ بالکل اس کے الٹ ہے، اس کا عمل بالکل اس کے الٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم علم کو اہمیت دیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کی بھی حقیقت کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی طرف انسان پلٹے اور اس کو سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ طیب آگے فرمایا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وَمِنْهَا الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ، اور اسی اسباب شرح صدر میں ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کے ذریعے ایک مومن مرد اور مومن عورت اللہ رب العزت کی طرف سے اس نعمت کو حاصل کر سکے، وہ ہے الانابۃ الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، کہ جب جب غلطی ہو جائے، جب جب اس کی راہ سے دوری پیدا ہو جائے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف پلٹا جائے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ تو یہ وہ کوالٹی ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو شرح صدر کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، کہ نہ صرف اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا بلکہ اپنے دل کے ہر گوشے میں اس کی محبت پیدا کرنا، یعنی انسان کا دل مکمل طور پر اپنے رب کی محبت سے معمور ہو جائے، یہ بھی انسان کے اندر، ایک مومن مرد اور عورت کے دل کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہے، اس کے سینے کو اللہ رب العزت وسیع فرما دیتے ہیں۔ والاقبال علیہ، اس کی طرف لوٹنا، بڑھنا، والتنعم بعبادتہ، اور اس کی عبادت کے ذریعے لذت حاصل کرنا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنی عظیم بات ہے کہ انسان، ایک مومن، اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے تنعم، خوشی اختیار کرے، اپنے آپ کو لذت پہنچائے اور اس چیز کو محسوس کرے باقاعدہ، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے انسان شرح صدر حاصل کر سکتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت جاگزی ہو جائے اور وہ اسی کی طرف پلٹنا شروع ہو جائے اور اس کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہونے لگے، تو اس سے بڑھ کر دنیا کی نعمتوں میں سے کیا نعمت رہ جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے کیا خوشی کی بات ہے کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی عبادت میں لذت محسوس کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ فلا شیء اشرح لصدر العبد من ذلك، اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو شرح صدر نصیب ہو جائے، یعنی الانابہ الی اللہ، اس کی محبت، اس کی طرف پلٹنا، یہ ایسی چیزیں ہیں
جو بہت زیادہ شرح صدر کا ذریعہ بنتی. حتی انہو لیقول احیانا، اور ایسا شخص جس کو یہ نعمتیں مل جائیں تو بعض اوقات وہ یہ کہتا ہے ان كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب، اگر میں جنت میں بھی اسی حالت میں رہوں میں تو پھر بہت ہی بہترین زندگی گزاروں گا. یعنی اس طرح کی اگر اس کی کیفیات ہو دل کی کہ اس کو اللہ رب العزت کی محبت میسر آ جائے، اس کی طرف پلٹنا، اس کی عبادت میں لذت حاصل ہونا، تو یہ اس کے لیے بہترین زندگی کا ایک طریقہ ہے. پھر فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ وَلِلْمَحَبَّةِ تأثیر عجیب فی انشراح الصدر وطیب النفس ونعیم القلب، کہ محبت کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے، کس وجہ سے کہ وہ انسان کو سینے کی کشادگی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو دل کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور اس کو راحت نصیب ہوتی ہے نفس کے اندر. تو یہ محبت کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے جو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے انسان کے اندر. لا يعرفه الا من له حس به، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کو محسوس کرتا ہے، یا جس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے وہی اس لذت کو محسوس کر سکتا ہے. وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدُّ كَانَ الصَّدْرَ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ. كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ، کہ جتنی محبت دل کے اندر زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کے لیے، اتنا ہی انسان کا سینہ کشادہ ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حق کی طرف، قبولیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے. ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. اور یہ کس وقت اس دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے؟ جب وہ بطالین اور فارغین کو دیکھتا ہے. یہ بطالین فارغین کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم لوگ ہیں، نکمے لوگ، کام چور لوگ، فارغ لوگ، ایسے لوگ جن کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹیں، اس کی محبت کا سوال کریں، اس کے لیے کوئی کام کرے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اس کا دل بڑا ہی کڑتا ہے. فَرُؤْيَتُهُمْ قَذَا عَيْنِهِ، ان کو دیکھنا اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے بندہ. جیسے ہم کسی چیز کو ایسے دیکھیں جو ہمیں ناپسند ہو تو ہم فوراً اس سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اپنی اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں. تو اسی طرح جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو شرح صدر کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ایسے بطالین اور فارغین نکمے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے ملنا، ان کو دیکھنا ان کے لیے بڑی اذیت کا باعث بن جاتا ہے. وہ مخالطتهم حمی روحی، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت تو ایسے ہے گویا ان کی روح کو مرض لاحق ہو گیا ہو، گویا ان کی روح کو ایک بخار چڑھایا ہو، جس کی وجہ سے وہ انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم لوگ ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس قسم کی کنڈیشن میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے سے یہ چیز چھن نہ جائے، اس صحبت کا اثر نہ ہو جائے ہم پر. ایسے کام چور اور نکمے لوگوں کی صحبت سے ہمارے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمیں دی ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے. آئیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی محبت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی بات سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، سپرد کر دو اپنے آپ کو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور انسان کل کل کہہ کے اپنے رب کی معرفت اور اس کے طریقے سے دور ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، اس سے پہلے انسان کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. پھر امام القیم رحمہ اللہ بیچ میں ہی ایک اور اہم بات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ، جہاں انہوں نے اوپر 2-3 اسباب بتائے ہیں شرح صدر کے، بیچ میں انہوں نے ایک
بتایا ہے کہ جو سب سے بڑا سبب ہے یا سب بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے دل کی تنگی اور سینے کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ ہے الاعراض عن اللہ، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو دور کر دینا، اس سے اعراض برتنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ کس طرح کنارہ کشی اختیار کرتا ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ انسان نہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے، نہ اس کے اسماء کو جانے، نہ اس کی اعلیٰ صفات کے متعلق علم حاصل کرے، نہ اس کا جو حق ہے بندے کے اوپر نہ اس کو سیکھے، نہ اس کے قرآن کریم جو اس کا کلام ہے اس کو سیکھے، نہ اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے۔ تو یہ ہے الاعراض عن اللہ، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو دور کر دینا۔ یہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے انسان کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے، اور وہ جی بھی رہا ہوتا ہے اور پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ وتعلق القلب بغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو کسی اور کے لیے جوڑ دینا یا کسی اور کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتنا زیادہ کر دینا۔ والغفلۃ عن ذکرہ، اور اس کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر دینا۔ ومحبت سواہ، اور اس کے علاوہ کسی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے جب بندہ اپنے معبود سے، اپنے خالق اور مالک سے ہی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اپنے دل کو کسی اور کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے دل کے اندر اس کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو پیدا کر لیتا ہے جو صرف اس کا حق ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، کہ جو بندہ غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے دل کے اندر اس کو بھر لیتا ہے، عُذِّبَ بِهِ، اسی محبت کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ یہ کم عذاب ہے کہ اس کا سینہ تنگی محسوس کرے اور وہ جیتے جی بھی اپنے آپ کو مروں والا محسوس کرے کہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، اسی غیر کی محبت کی وجہ سے اس کا دل گویا کسی سجن میں ہو، کسی جیل میں بند ہو کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ پھر فرماتے ہیں فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ، ایسے شخص سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی شقی شخص نہیں ہے، کوئی سخت دل کوئی اور نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ جس کا دل غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو۔ ولا اکسف بالا ولا انکد عیشا ولا اتعب قلبا، اور اس سے زیادہ کوئی بیمار دل نہیں ہو سکتا، کوئی تنگ دست نہیں ہو سکتا، اور کوئی سخت زندگی گزارنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت کے سوا کسی کی محبت آئے اور ہم اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ پھر امام فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اسی محبت کے چیپٹر کو، اسی محبت کے امر کو مزید تھوڑا سا وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فہما محبتان، دراصل محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ محبت ہی جنت الدنیا وسرور النفس ولذت القلب ونعیم الروح وغذاؤها ودواؤها، ایک محبت وہ ہے جو اس دنیا کے اندر گویا ایک جنت ہے، انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جنت میں زندگی گزار رہا ہے۔ سرور النفس، نفس کا سرور، نفس کی خوشی اس کو ملتی ہے، اس کا دل لذت محسوس کرتا ہے، اس کی روح نعیم میں ہوتی ہے، اطمینان میں، اور اسی محبت کی وجہ سے اس کی روح کو غذا ملتی ہے، اس کی بیمار روح کو اس سے دوا ملتی ہے۔ بل حیاتها وقرۃ عین، بلکہ یہی محبت تو اس کی زندگی ہے اصل، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہی محبت اللہ وحدہ بکل القلب، وہ محبت ہے اللہ رب العزت کی، خالص اللہ رب العزت کی محبت جو دل کے اندر جاگزیں ہو جائے، جو دل کے اندر گھر کر جائے، جو دل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ وانجذاب قوى المیل والارادة والمحبة كلها الیہ، اور ہر طرح کی انسان کا جو ارادہ ہے، اس کا جو سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف وہ کامل اس کا تعلق بن جائے۔ وہ محبت ہی عذاب الروح، دوسری محبت کون سی ہے؟
ہی عذاب الروح، ایسی محبت جو روح کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے، وغم النفس، جو نفس کو غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے، وسجن القلب، جو دل کے لیے ایک جیل کی مانند ہے، وضیق الصدر، جس سے سینے کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، وہی سبب الالم والنکد والعناء وہی محبت ما سواہ سبحان، اور یہ وہ محبت جس سے انسان تنگی اور دکھ اور الم محسوس کرتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جانا، یعنی غیر اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اس سے انسان اس قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے نفس کی نفس کا چین ختم ہو جاتا ہے، دل کا سرور ختم ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح عذاب میں مبتلا رہتی ہے اس غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ بیچ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے محبت کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کیا کہ ایک وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت ہے، اور دوسری وہ ہے جو غیر اللہ کی محبت، یعنی ایسی محبت جو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے، جو اس کا جو اسی کا جو اللہ رب العزت جس محبت کا حقدار ہے، اگر اس کے اندر کسی غیر کی محبت آ جاتی ہے تو انسان اس سے اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتا ہے، اور وہ انتہائی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے سینے کے لحاظ سے اپنے دل کی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، ایک تو آخرت کی جنت ہے نا، اس آخرت کی جنت سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر ایک جنت ہے، جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ ضرور اس دنیا میں وہ اس آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس جنت میں بھی داخل ہو۔ وہ کون سی جنت ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کی جنت، کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت شامل ہو جائے، وہی وجہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دل کو تو بنایا ہی اللہ رب کی محبت کے لیے ہے، ہمارے دلوں کو تو بنایا ہی اللہ رب کی محبت کے لیے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يقربني الى حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت سے قریب کر دے، یعنی ایسا عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت سے قریب کر دے، اور ایسے لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل البیت ہیں، اور صالحین ہیں، اہل علم ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، اولیاء، اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اس دنیا میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ اس جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنت میں بھی داخل ہونے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے، جو یہاں محروم ہے پھر وہ وہاں پہ بھی محروم ہوگا، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ، شرح صدر کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب ہے دوام ذکرہ علی کل حال وفی کل موطن، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہر حال میں، ہر جگہ پر، جس جگہ پر بھی آپ ہوں، فَلِلذِّكْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انشراح الصدر ونعیم القلب، کیونکہ ذکر کی ایک عجیب تاثیر ہے جو انسان اپنے صدر میں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور اس کی لذت اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضِيقِهِ وَحَبْسِهِ وَعَذَابِهِ، اور جو بندہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر کیا ہوتی ہے؟ وہ تاثیر تنگی میں ہوتی ہے، حبس کے اندر ہوتی ہے، انسان تنگی محسوس کرتا ہے اپنے دل میں، اپنے معاملات کے اندر، اپنی روزمرہ زندگی میں۔ تو جہاں پر ذکر کرنے سے ایک انشراح صدر ملتا ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اس کی تاثیر ہوتی ہے، تو اسی طرح غفلت کی وجہ سے بھی انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ذکر کی کیا بات کریں، سبحان اللہ، اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر فرماتے تھے، جیسے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں. اور اسی طرح ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں بھی بارہا جگہ پر فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے نافرمان نہ بنو. تو یہ ایک مومن کا زیور ہے دراصل، کہ وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، اس کے ساتھ اپنے دل کو جوڑے رکھے، اور پھر اس ذکر کی وجہ سے جو تاثیر وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کے تو کیا کہنے. وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کو جو اس سے متعارف ہوا ہو، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہو، اللہ رب العزت نے اس کو یہ عطا کی ہو، وہی اس کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ، شرح صدر میں ایک بہت بڑا سبب ہے لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بھی شرح صدر کے اندر ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی وسعت حاصل کر سکتا ہے، قلب کی وسعت حاصل کرتا ہے. وَنَفْعُهُمْ بِمَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالنَّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ، اور خلق خدا کی مدد کرنا جس طرح بھی ممکن ہو، اپنے مال کے ذریعے، اپنی اسٹیٹس کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اور جو دیگر احسان کے طریقے ہیں، لوگوں پر کرم کرنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے کام آنا، ان کے لیے اسباب مہیا کرنا کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں. اور یقیناً اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ان کو علم کی تعلیم دینا، سکھانا، ان کے جو بات ان کے لیے فائدہ مند ہے ان کو بتانا، اور جو بات ان کے لیے نقصان دہ ہے اس کو بتانا. یہ بھی ان کے اوپر ایک احسان کرنا ہے دراصل. یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان کسی پر مال خرچ کرے، اس کو کوئی دنیاوی طور پر آسائش فراہم کرے، بلکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو انسان کسی کا احسان کر سکتا ہے. یہاں تک کہ کسی کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے ملے، کھلے چہرے کے ساتھ اور کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ایک چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، اس کے دل میں سرور پیدا کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے احسان کا مخلوق کے ساتھ. اور مخلوق میں یقیناً دونوں چیزیں آتی ہیں، انسان بھی آتے ہیں اور حیوانات بھی آتے ہیں. تو انسان جتنا اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے، کریم بنتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو انشراح صدر عطا فرماتے ہیں. اور اس چیز کی مثال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کریم تھے، بہت زیادہ احسان کرنے والے تھے لوگوں پر. اور خاص طور پر رمضان میں، جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تو گویا ایک ایسی ہوا بن جاتے تھے جو بہت زیادہ ٹھنڈک پہنچاتی ہو، یعنی لوگوں میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ فإن الکریم المحسن اشرح الناس صدرا، کہ جو بندہ کریم ہو، احسان کرنے والا ہو، وہ تمام لوگوں میں اس کا جو سینہ ہے وہ سب سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے. اور وہ اطیبہم نفسا، اور اس کا جو نفس ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے. وہ انعمہم قلبا، اور اس کے دل انتہائی نعیم میں مبتلا ہوتا ہے. والبخیل، اس کے اگینسٹ، والبخیل الذی لیس فیہ احسان اضیق الناس صدرا وانکدہم عیشا واعظمہم غما وہما. اور جو بخیل ہے، جو خرچ نہیں کرتا، جو پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے، ایون وہ اپنے اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں پر احسان نہیں کرتا، اپنی زبان کے ذریعے بھی، تو ایسا شخص کا سینہ انتہائی تنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر غم اور ہم جو ہے، غمیاں اور جو انسان کی سوچیں ہیں وہ اس کے اوپر مسلط رہتی ہیں. اسی کی وجہ سے کیونکہ وہ بخیل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو خوش کر سکے، ان پر خرچ کر سکے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے وہ لوگوں پر احسان کر سکے. تو جو بندہ احسان کرتا ہے اس طرح، اللہ رب العزت اس کو شرح صدر کی دولت عطا فرماتے ہیں. اور اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے. پھر فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ وَمِنْهَا الشجاعة، اللہ اکبر، اسباب شرح صدر میں ایک بہت بڑا سبب ہے
شجاعت انسان کا بہادر ہونا، اللہ اکبر، یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ بہادری کا کیا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے دل کی کشادگی کے ساتھ اور اس کے سینے کی کشادگی کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں وَمِن فَإِنَّ الشُّجَاعَ مُنشَرِحُ الصَّدْرِ وَاسِعُ الْبِطَانِ مُتَّسِعُ الْقَلْبِ، کہ جو بندہ شجاع ہوتا ہے، جو بندہ بہادر ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا باطن انتہائی وسیع ہوتا ہے، اور اس کا قلب بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ والجبان اضيق الناس صدرا واحصرهم قلبا، اور جو بزدل شخص ہوتا ہے، کمزور شخص، اس کا دل بھی تنگ ہوتا ہے اور اس کا سینہ بھی گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ گویا بند سا ہوتا ہے۔ طيب، لا فرحت له ولا سرور، نہ اس کو کوئی فرحت پہنچتی ہے، خوشی، نہ اس کو کوئی سرور پہنچتا ہے، ولا لذت ولا نعیم الا من جنس ما للحيوان البهيم، ایسا شخص نہ حقیقی خوشی محسوس کرتا ہے، نہ اس کو کوئی سرور پہنچتا ہے، نہ اس کو کوئی لطف اور راحت پہنچتی ہے، سوائے ان لذتوں کے جو جانوروں کو عام طور پر حاصل ہوتی ہیں، کہ کھا لیا، پی لیا، پیٹ بھر لیا اور سو گئے، اور پھر سے وہی کام کر لیا، یعنی جس طرح جانور عام طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح کی جو لطف اور راحت ہے ایسے شخص کو بس وہی حاصل ہوتی ہے۔ باقی جو ایمانی ایک لذت ہے، دل کی دل کا کشادہ ہونا، سینے کا کشادہ ہونا، تو وہ جو لذت ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جو بزدل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا سُرُورُ الرُّوحِ وَلَذَّتُهَا وَنَعِيمُهَا وَابْتِهَاجُهَا فَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ جَبَانٍ، دل کی یا روح کی جو خوشی ہے اور اس کا جو نور ہے، اس کی جو مسرت ہے، یہ سب کی سب چیزیں بزدلوں پر حرام ہے۔ اللہ رب ایسے لوگوں کو یہ چیزیں عطا نہیں کرتے۔ طيب، کما ہوا محرم علی کل بخیل، اس طرح یہ نعمتیں کسی بخیل کو بھی، یعنی جو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اس کو بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے۔ وعلی کل معرض عن اللہ غافل عن ذکر، اور اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اس کو بھی یہ روح کی لذت، مسرت نہیں ملتی۔ جاہل بھی و باسمائہ تعالی و صفاتہ و دینہ، جو بندہ اپنے رب کے خوبصورت نام، اس کی اعلیٰ صفات، اس کے دین سے جاہل رہتا ہے، اس کو نہ سیکھتا ہے نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی یہ نعمتیں قطعا نہیں ملتی، اس پر گویا حرام ہیں یہ چیزیں۔ متعلق القلب بغیرہ، اور اپنے دل کو کسی غیر اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، ایسا شخص ان نعمتوں کو نہیں حاصل کر سکتا۔ وَإِنَّ هَذَا النَّعِيمَ وَالسُّرُورَ لَيَصِيرُ فِي الْقَلْبِ فِي الْقَبْرِ رِيَاضًا وَجَنَّةً، اور اسی طرح یہ جو نعیم ہے، یہ سرور ہے، یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، یعنی ایسا روحانی سکون جو اس کے دل میں موجود ہو، وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ قبر کو ایک باغ اور جنت بنا دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الضِّيقُ وَالْحَصَرُ يَنْقَلِبُ فِي الْقَبْرِ عَذَابًا وَسِجْنًا، اور اسی طرح دل اگر تنگ ہو، بے سکونی ہو اس کے دل میں، تو یہی کیفیت اس کی قبر میں بھی ہوتی ہے، ایک قید اور عذاب کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے۔ فحال العبد فی القبر کحال القلب فی الصدر نعیما وعذابا وسجنا واطلاقا، کہ بندے کی قبر کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اس کی دل کی دنیا میں ہوتی تھی، یعنی یا راحت ہوگی یا تکلیف ہوگی، یا آزادی ہوگی یا قید ہوگی، اسی طرح بندے کی قبر میں بھی ایسی ہی حالت ہوگی جس طرح اس کے دل کی حالت اس دنیا کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فحال العبد ولا عبرة بشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، یعنی اس میں وقتی طور پر انسان کو کوئی اگر انشراح صدر مل جائے، یا اس کی وہ جو کیفیت ہے ہیجانی کیفیت وہ ختم بھی ہو جائے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ جو دائمی کیفیت ہے۔ فَإِنَّ الْعَوَارِضَ تَزُولُ بِزَوَالِ أَسْبَابِهَا، یہ جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو جب اس کے سبب ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے حالت،
وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ بندے کی دل کی پائیدار کیفیت کیا ہے، ہمیشگی سے اس کا کیا تعلق ہے اپنی دنیا کے اندر اپنے رب کے ساتھ. کیا اس کے اندر انشراح صدر موجود ہے یا ضیق النفس موجود ہے، یا وہ دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے یا دل کے اندر بہت زیادہ کشادگی محسوس کرتا ہے. تو ایسی ہی حالت دراصل قبر میں بھی ہوگی، اور یہی چیز دراصل معیار ہے دراصل کسی بھی چیز کو ناپنے کا. اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے قبر کی سختی اور دل کی سختی سے. پھر فرمایا وَمِنْهَا بَلْ مِنْ أَعْظَمِهَا، اور اسی طرح شرح صدر کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے اخراج دغل القلب من الصفات المذمومہ، اپنے دل کو مذموم صفات سے، بری صفات سے اور باطن کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی شرح صدر کا ایک بہت بڑا سبب ہے. التی توجب ضیقہ وعذابہ، کیونکہ یہ جو بری صفات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور چھپی رہتی ہیں، یہ اس کے سینے کو اور اس کے دل کو تنگی میں مبتلا کر دیتی ہیں اور عذاب میں مبتلا کر دیتی ہیں. وتحول بینہ وبین حصول البر، اور اسی طرح اس کے اس انشراح صدر اور جو اس سے بچنے والی چیزیں ہیں، یعنی انسان کو جو شفا ملتی ہے، اس کے درمیان یہ حائل ہو جاتی ہے. طیب، یعنی سکون کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، شفا کے راستے میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، یہ مذموم صفات جو دل کے اندر ہوتی ہیں. فإن العبد إذا أتى بالأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ منه انشراح صدره بطائل. اگر انسان ان صفات مذمومہ کو اپنے دل سے نہیں نکالتا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا، طریقے نہیں اپناتا، تو کبھی بھی وہ شرح صدر کی دولت سے متصف نہیں ہو سکتا، اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہو سکتی. وغایته ان تكون له مادتان تعتبران على قلبه وهو للمادة الغالبة منهما، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں دو متضاد کیفیتوں کے درمیان رہتا ہے، اور وہ دونوں متضاد کیفیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی، اور غالب کیفیت پھر اس کی اصل حالت بن جاتی. یعنی یا تو پھر وہ ضیق النفس ہوگا یا پھر وہ انشراح صدر ہوگا. اگر وہ ان چیزوں پر غالب آ جائے گا، اپنی صفات کو ختم کرے گا، مذموم صفات کو، اپنے دل کو پاک کرے گا گندگیوں سے، باطنی برائیوں سے، تو وہ انشراح صدر کو حاصل کر لے گا. لیکن اگر وہ یہ چیزوں پر قابو نہیں پا سکا، تو پھر دوسری چیز یقیناً اس کے اوپر غالب آ جائے گی، اور وہ انشراح صدر کی بجائے دل کی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو سینے کی تنگی ہے اس میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر فرماتے ہیں، اور یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی صفائی کس قدر ضروری ہے. دغل القلب، یہ دل کے اندر جو چھپی ہوئی مذموم صفات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا انسان کے اندر دنیا کی حرص کا ہونا، دنیا کی چکا چوند میں لگ جانا، اور اسی طرح مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا، تکبر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، اور اسی طرح حسد اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے دل کو بھرے رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل تنگی محسوس کرتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. اور ایسے دل میں یقیناً ایمان کا نور نہیں آ سکتا، انشراح صدر اس کو نہیں مل سکتا جس نے اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک نہ کیا ہو. ایسا ہی ہے نا کہ انسان کبھی بھی کسی گندی جگہ پر جا کے تو فرصت کے لمحات نہیں گزارتا، وہ ہمیشہ ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر صفائی ستھرائی ہو، ماحول اچھا ہو. تو ایسے ہی ایمان کی حالت ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت ہے وہ ایسے گندے دلوں پر نازل نہیں ہوتی جہاں پر اس قسم کی بیماریاں موجود ہوں. ایمان کی رحمت کی جو نعمتیں ہیں یہ اسی کو ملتی ہیں جو اپنے دل کی صفائی میں لگا رہتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایسا شخص کامیاب ہے دراصل جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کر لیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور ایسا شخص ناکام و مراد ہے جس نے اس کی پاکیزگی کا کوئی اہتمام نہیں کیا اور اس کو
گندا کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اپنے دل کے اندر جو بری صفات ہے اس کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق دے، اور اس پر ہم غور کریں کہ ہمارے اندر جو گندگی ہے، باطنی برائیاں ہیں، مذموم صفات ہیں، کہیں یہ چیزیں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس رحمت سے تو محروم نہیں کر رہی جو رحمت اہل ایمان کو ملتی ہے انشراح صدر کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، اور ایک لذت کی صورت میں جو انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ نعمتیں نہیں ملتی انسان کو، انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو جتنا انسان اپنے دل پر محنت کرے گا، اپنے اندر کی صفات، بری صفات کو ختم کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے شرح صدر کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ ومنها ترک فضول الكلام، ترک فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم۔ اسی طرح اسباب شرح صدر میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان غیر ضروری چیزوں سے باز آئے۔ اس میں غیر ضروری کیا چیزیں ہیں؟ فضول النظر، غیر ضروری طور پر چیزوں کا دیکھنا، چیزوں کو دیکھنا، وہ بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل وغیرہ، اس میں فضول وقت ضائع کرنا، انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ والکلام، اور اسی طرح فضول اور بے معنی اور غیر ضروری گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا، کہ بیٹھ کے گپے گپے ہانکنا اور وقت گزارتے رہنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسباب ضیق بنتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اور اس کے سینے میں تنگی کا باعث بنتی۔ والاستماع والخلطہ، اسی طرح غیر ضروری چیزوں کا سننا، چاہے وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کے کہ لوگ گپے لگا رہے ہو، انسان بیٹھ کے سن رہا ہو ان کو، یا اسی طرح ایسے چیزیں سننا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کے اندر نہ دنیا کے اندر۔ فضول لوگوں کی باتیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اس قسم کی چیزیں سن کے، یا فلسفیانہ گفتگو مثلا اس طرح ہوتی ہے عام طور پر جس کا کوئی خاص فائدہ انسان کو نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں سننا۔ والخلطۃ والاکل والنوم، اسی طرح غیر ضروری طور پر لوگوں کے ساتھ میل جول، اٹھک بیٹھک، صحبت اختیار کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح والاکل والنوم، غیر ضروری طور پر کھانا پینا اور سونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرح صدر کی نعمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو انسان کو ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں کہ ہم ان چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہماری نظر غیر ضروری چیزوں کی طرف تو نہیں جاتی، ہم اپنے منہ سے غیر ضروری باتیں تو نہیں نکالتے، غیر ضروری چیزیں تو نہیں ہمارے کان سنتے، اور اسی طرح ہماری جو اٹھک بیٹھک ہے، صحبت ہے، وہ بالکل بے معنی اور بے مقصد تو نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا کھانا، ہمارا سونا، اس کے اندر اعتدال ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ انسان اعتدال میں یہ چیزیں کرے، کیونکہ کھانا پینا بھی بہرحال ضروری ہے، سونا ضروری ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان کا بیشتر وقت انہی چیزوں میں گزرتا رہے، اس کو بس ایک ہی فکر لاحق ہو کے کھانا پینا ہے، اور اچھا کھانا پینا ہے، فلاں ریسٹورینٹ میں جانا ہے اور فلاں جگہ ٹرائی کرنا ہے، اور یہ چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، اور 10 10 15 15 گھنٹے انسان سوتا رہے اور اپنا بستر توڑتا رہے۔ تو یہ چیز ہے جس سے انسان کا دل اور انسان کا سینہ تنگی محسوس کرتا۔ اگر انسان کو انشراح صدر چاہیے تو ایسی چیزوں میں اعتدال پیدا کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے کلام کو اس کا مراقبہ کرے کہ وہ اچھی بات منہ سے نکالے، اچھی چیز سنے جو اس کو دین و دنیا میں فائدہ دینے والی ہو، ایسے لوگوں میں بیٹھے جو اس کے اخلاق کو بہتر بنانے کا سبب بنے، جو اس کے علم میں اضافے کا سبب بنے، جو اس کو دنیا کا دنیاوی یا دینی فائدہ دے سکے، اور اسی طرح عقل، کھانے پینے اور سونے جاگنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی اعتدال رکھے، حد سے زیادہ اس کے اندر نہ بڑھے، اس کے اندر زیادتی نہ کرے۔ فَإِنَّ هَذِهِ الْفُضُولَ تَسْتَحِيلُ آلَامًا وَغُمُومًا وَهُمُومًا فِي الْقَلْبِ، کہ ان ساری چیزوں میں جب انسان حد سے نکل جاتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے انسان مختلف ہموم اور غموم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو مختلف قسم کی غم لاحق ہو جاتے ہیں،
اور ایک قسم کی تنگی وہ محسوس کرتا ہے اپنے اندر. تحضره تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. اللہ اکبر. انہی کی دولت اس کے اندر یہ ایک قسم کا وہ عذاب محسوس کرتا ہے، دل کی تنگی کا، سینے کی تنگی کا. بل غالب عذاب الدنیا والآخرة منها. اکثر جو دنیا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ انہی چیزوں کے اندر حد سے نکلنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کلام اپنی زبان سے سننا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، عقل اور نوم کھانے پینے میں اتنا وقت گزار دینا اور اس پہ لگے رہنا جس کی وجہ سے وہ اپنے واجبات کو بھی ادا نہ کر سکے. تو یہ سب چیزیں دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتی ہیں بہت زیادہ. پھر فرماتے ہیں فلا الہ الا اللہ ما اضیق صدر من ضرب فی کل آفت من هذه الآفات بسهم. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کتنا تنگ دل ہے وہ شخص، اس کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے جس نے ان تمام بیماریوں میں سے ایک سے اپنا حصہ لے لیا، یعنی ان تمام بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کا حصہ اس کے اپنے اندر بھی موجود ہے. پھر کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ فلا الہ الا اللہ ما اضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه. کہ ان چیزوں سے کس قدر اس کا دل تنگ ہوتا ہے، کتنی زندگی اس کی بیزار ہوتی ہے، اس کا حال کتنا غمگین اور اس کا دل کتنا قیدی محسوس کرتا ہے. ولا الہ الا اللہ ما انعم عیش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ شخص جس کے اندر ان تمام قابل تعریف خوبیوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی حصہ اس کے اندر موجود ہو. وہ اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، کلام کا، اور اس طرح دیگر جو قابل تعریف خوبیاں بتائی گئی ہیں اس کے اندر وہ موجود ہو یا ان میں سے کوئی ایک حصہ موجود ہو، تو ایسا شخص کتنا پرسکون شخص ہے، اس کا دل کس قدر پرسکون ہوگا. وَكَانَتْ هِمَّتُهُ دَائِرَةً عَلَيْهَا حَائِمَةً حَوْلَهَا. اور اس کی ساری فکر انہی صفات کے دل گھومتی ہو کہ اس کے اندر اچھی صفات آ جائیں، وہ اپنے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے. تو ایسے شخص کا دل کس قدر پرسکون دل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِّن قَوْلِهِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ فَلِهَذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِّن قَوْلِهِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. ایسا شخص جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں یا ان خوبیوں میں سے کچھ حصہ، اس کو اس آیت کے اندر جو اس کا نصیب ہے وہ بھی ضرور ملے، اس کا حصہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار بڑی ہی خوشحالی میں ہوں گے، نعیم کے اندر ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو اس آیت کا ضرور حصہ ملے گا. وَلِذَلِكَ نصیب وافر من قوله وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور اسی طرح جو بندہ اپنے اندر ان قسم کی بری صفات کا حامل ہو اس کے دل کے اندر، ایسا شخص دراصل اس آیت کا مستحق ہے، یا اس کے اندر اس کا بھی ایک نصیب موجود ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. کہ جو فجار ہیں، نافرمان لوگ، وہ جہیم کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہوں گے. وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ. اور یقیناً ان کے درمیان میں مختلف مرتبے ہیں جس کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. پھر امام القیم رحمہ اللہ اپنی بات کا خلاصہ ذکر فرماتے ہیں جو کہ سارا کا سارا لب لباب ہے. والمقصود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق فی کل صفت یحصل بها انشراح الصدر. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ دراصل یہ کتاب سیرت کی کتاب ہے، اور انہوں نے پھر اس کو جوڑا ہے فقہ سیرت کے ساتھ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سیرت سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو امام رحمہ اللہ نے جب شرح صدر کے اسباب ذکر کیے، یہ اسباب ہیں تقریباً 9. پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق میں کامل ترین ہے، تو آپ کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں.
جو انشراح صدر کا باعث بنتی ہیں، جو دل کو کھولتی ہیں، جو سینے کو کشادہ کرتی ہیں. انشراح الصدر واتساع القلب وقرۃ العین وحیات الروح، کہ جس سے ذریعے انسان کا دل کشادہ ہوتا ہے، روح کو زندگی ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، آپ کے اخلاق فاضلہ کے اندر. فهو اکمل الخلق فی هذا الشرح والحیاة وقرۃ العین مع ما خص به من الشرح الحسی وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عین. پھر ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ سب چیزیں موجود تھیں. آپ مخلوق میں کامل ترین ہیں، آپ کا دل، آپ کا سینہ انتہائی کشادہ. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سچی اتباع کرنے والا ہے، متابعتا له اکملهم انشراحا ولذة وقرۃ عین، وہی شرح صدر، روح کی لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ حصہ پاتا ہے. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جتنا اتباع کرنے والا ہے، پیروکار ہے، اس کے حصے میں بھی اتنا ہی اس کی جو اتباع کی حساب سے انشراح صدر اس کو ملے گی، اس کو روح کی لذت حاصل ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو ملے گی، ایمان کی حلاوت اس کو محسوس ہوگی، اپنے رب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو وہ محسوس کرے گا. اور پھر فرمایا وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتا ہے وہ اسی طرح ان تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور جتنا کوئی آپ کی پیروی کرتا ہے اتنا ہی وہ دل کی وسعت کو بھی حاصل کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر میں، ذکر کی بلندی میں اور بوجھ کو ہلکا کیے جانے کے معاملے میں کمال کی چوٹی پر فائز تھے. ذروۃ سینام، جس کا ذکر ہم نے سورہ انشراح میں بھی کیا تھا، اللہ رب العزت فرمایا جیسے. اور پھر فرمایا انہوں نے وَهَكَذَا لِاتِّبَاعِهِ وَهَكَذَا لِأَتْبَاعِهِ نَصِيبٌ مِّنْ حِفْظِ اللَّهِ لَهُمْ وَعِصْمَتُهُ إِيَّاهُمْ ودفاعه وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصیبهم من المتابعة فمستقل ومستكثر. اور اسی طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عزت بخشتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے. نصر و نصری لہم بحسب نصیبہم من المتابعہ، جتنے ان کی جس مقدار میں ان کی اتباع ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی ہی مقدار کے موافق ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی حفاظت، گناہوں سے بچنا، اس کی طرف سے عزت، اس کی طرف سے مدد کا حاصل ہو رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جتنی اللہ رب کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین پر کاربند رہو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. فمستقل و مستکثر، تو اس میں کوئی کم پا لیتا ہے، کوئی زیادہ پا لیتا ہے، کوئی کم اتباع کرتا ہے تو اس کو کم حصہ ملتا ہے، جو اس کے اندر زیادہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو ہم نے پڑھی، اپنے اندر یہ پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب کی طرف سے بھی اس کی اسی طرح تکریم کی جاتی ہے، عزت افزائی کی جاتی ہے. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو بھلائی اپنے اندر کوئی بندہ پائے تو وہ ایسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، اور جو اس کے برعکس پائے، یعنی اس کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں مل رہی نعمت اور اس کو کوئی اعزاز نہیں مل رہا، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، کیونکہ یہ اس کی اپنی ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا، اپنے آپ پر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس میں کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یہ اس کے لیے زیادہ لائق ہے. تو یہ ہمارے سامنے تھی جو فصل اسباب شرح الصدور، کہ انسان کس طرح انشراح صدر کے اسباب اختیار کر سکتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کے دل کو کشادہ فرماتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے
اخلاص، اور دوسری چیز جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آخر میں ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی. اس کے بنا کوئی انشراح صدر نہیں ہے، اس کے بنا کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے عزت اور تکریم نہیں. جتنا انسان ان چیزوں میں بڑھے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس کو یہ نعمت عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو ہمیں نصیب فرمائے انشراح صدر کی دولت، اور ہمیں ضیق النفس اور ضیق الصدر سے، دل کی تنگی سے محفوظ فرمائے. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم شیخ کفایت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے. بارک اللہ فیکم. ابھی اگر طلباء و طالبات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ چیٹ میں پوچھ لیں، اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ شرح صدر کے اسباب نوٹ کیے ہیں تو وہ مجھ سے ضرور واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں انشاءاللہ، تاکہ ہم گروپس میں ان کو بھی شیئر کر دیں. کسی نے اگر نوٹس لیے ہیں تو میرے ساتھ جو ہے وہ ان کو شیئر کر دیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم.